انسان کا حقیقی دار و مدار جو ہے وہ اس کا اینڈ ہے، اس کا اختتام ہے کہ بندے نے زندگی کیسی گزاری، لیکن جو اصل چیز ہے وہ انسان کا اختتام ہے، اس کا اینڈ ہے، جس کو ہم حسن خاتمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، زندگی اچھی گزاریں، نیک گزاریں یا بد گزاریں، لیکن حقیقی فیصلہ جو ہے وہ انسان کے آخری لمحات کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اختتام پر ہے، کہ آخری وقت میں بندہ کیا اعمال کر رہا تھا اس کی بنیاد پر نتائج کا اعلان کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ساتھ سمجھائی بات کو، فإن الرجل، کہ بے شک ایک آدمی لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، کہ ایک شخص عمل کرتا ہے اور اس کا یہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ جہنم اور اس بندے کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ، پس جو اللہ نے اس کی تقدیر لکھی تھی وہ واقع ہو جاتی ہے، علیہ الکتاب، اور جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ، بس یہ جو جہنم میں جانے والے اعمال کر رہا تھا اس کی تقدیر اس پر آ جاتی ہے اور یہ اہل جنت والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، فیدخل الجنہ، اور یہ شخص پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اپنی زندگی میں جہنمیوں والے کام کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، بد اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ واقع ہوتی ہے اور یہ جنت والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس وجہ سے یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے ایک بندہ نیک کام کرتا ہے، جنتیوں والے کام کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ جنت اور اس بندے کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، فیصلہ قادر آتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ جہنم والے کام شروع کر دیتا ہے، فالعیاذ باللہ۔ تصور کیجئے کہ ایک بندہ زندگی بھر نیک کام کر رہا ہے اور اچانک وہ کسی کو دیکھ کر مرغوب ہو جاتا ہے، دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ شیطان اس پر ایسا وار کرتا ہے کہ وہ جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے اور اس وجہ سے وہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا اصل کیا ہے کہ اس کا اینڈ کس چیز پر لگا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔ دیکھیں نا، دنیا کے اندر بھی یہی اصول ہے، وہ تعلیم کا میدان ہو، وہ کھیل کا میدان ہو، ایک کھلاڑی شروعات تو بہت اچھی کرتا ہے، بہت زبردست پرفارمنس دیتا ہے، لیکن تماشائی جو ہوتے ہیں، دیکھنے والے جو ہوتے ہیں، وہ کس چیز کے منتظر ہوتے ہیں کہ اینڈ دیکھا جائے گا، اینڈ میں جیتتا ہے یا نہیں جیتتا۔ اسی طریقے سے تعلیم کا میدان ہو، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ بہت اچھی پرفارمنس دیتا ہے کلاس کے اندر، بہت زبردست رہتا ہے پورا سال، لیکن آپ بتائیں نتیجہ کس بنیاد پہ دیا جاتا ہے؟ جو آخر میں امتحان گاہ کے اندر، جو آخری لمحات کے اندر یہ جو 3 گھنٹے کی پرفارمنس دے گا، اس کی بنیاد پر نتیجہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کا بھی جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ اس کے اینڈ سے منسلک ہے کہ اس کا اینڈ کس چیز پر لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور حدیث میں، لا تعجبوا بعمل احد، کسی کے اعمال کو دیکھ کر تعجب نہ کرو، کسی کے نیک اعمال دیکھ کر تعجب نہ کرو یا برے اعمال دیکھ کے تعجب نہ کرو، حتی تنظروا بما یختم، یہاں تک کہ تم دیکھ لو کہ اس کا اینڈ کس چیز پہ لگا ہے۔ تعجب نہ کرو کسی کے اعمال کو دیکھ کر جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا اینڈ کس چیز پہ لگا ہے۔ مزید اسی حدیث میں آگے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، اور جب اللہ رب العزت کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے
استعملہ، تو اللہ رب العزت اس کو استعمال کر لیتا ہے، اس کو یہ توفیق دیتا ہے قبل موت ہی، اس کی موت سے قبل۔ پوچھنے والوں نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ استعمال کر لیتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے قبل موت ہی، اس کی موت سے قبل۔ فوفقہ، بس اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دیتا ہے بعمل صالح، کہ وہ نیک اعمال کرے۔ ثم يقبض علیہ، اس کے بعد اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی زبردست بات بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو میری موت سے قبل اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے گا کہ میں نیک کام کرنا شروع کر دوں، اس کے بعد میری روح کو قبض کرے گا۔ بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو عمر کا ایک لمبا حصہ گزار چکے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے موت آئے گی۔ میں پہلے بھی اپنے ایک رشتہ دار کی مثال دے چکا ہوں۔ ہم نے جب داڑھی رکھنا شروع کی تو ہمارے خاندان والے بولتے کہ یہ بھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، یہ داڑھی رکھ لی ہے، اچھا ویسے رکھ لو جیسے سعودی رکھتے ہیں، فرینچ۔ تو بھائی کوئی سعودیوں کو دیکھ کے کوئی رکھ رہے ہیں؟ سنت نبوی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رکھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کا مزاج دیکھیں، ان کی یعنی سوچ دیکھیں، مسلمان ہیں اور سوچ کیا ہے۔ اس پر مجھے ایک جملہ آتا تھا اس وقت کہ اچھا میری عمر نہیں ہوئی داڑھی رکھنے کی، تو یہ جو حضرت ہمارے والد صاحب کے چچا یا پتہ نہیں کون لگتے ہیں، تقریباً 70 سال کی عمر ہو چکی ہے، بالکل کلین شیپ ہے ماشاءاللہ، اچھا میری عمر داڑھی رکھنے کی نہیں ہوئی، ان کی بھی نہیں ہوئی۔ جو رکھ رہا ہے اس کو تو کہا جا رہا ہے، اور جو نہیں رکھ رہا اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے خاندان کے اندر کہ بھائی تیری بہت عمر ہو گئی ہے، اب تو اللہ کر، اب تو یہ فضولیات چھوڑ دے، اب تو یہ دنیا کی رنگینیاں تماشائیں چھوڑ دے، اس کو کہنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اگر معاشرے میں ایک نوجوان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دین پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کو ٹوکنے والے بہت ہوتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم زندگی کے اندر بہت اچھی پرفارمنس دیں، بڑے نیک کام کریں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری دم تک اسی طریقے سے ایمان اور اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی شیء بعث اللہ علیہ، جو شخص جس حال میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں اٹھائے گا۔ جس عمل پہ مرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی عمل پر اٹھائیں گے۔ ایک شخص حج کے دوران اپنی اونٹنی سے گر گیا اور گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ فوت ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، لیکن اس کا سر کھلا رکھنا، غسل بھی دو کفناؤ بھی، لیکن سر کھلا رکھنا، کیونکہ جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوگا۔ کیا بات سمجھ میں آئی کہ جو اس کا آخری عمل تھا وہ کیا تھا کہ یہ حج میں تھا، احرام کی حالت میں تھا، تو جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا، یہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوگا، اس کا سر نہ ڈھانپنا۔ تو میں دیکھوں کہ میں زندگی کے اندر کون سے اعمال کر رہا ہوں۔ چند مثالیں آگے آئیں گی، اس سے ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ جو کام میں دنیا کے اندر زیادہ کر رہا ہوں موت کے وقت وہی چیز میری زبان پہ جاری رہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مریضہ تھی، میں گھر پہ تھا، مجھے نرس کی کال آئی کہ یہ اونچا اونچا کلمہ پڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ میں بھاگتے دوڑتے ہاسپٹل پہنچا تو وہ فوت ہو چکی تھی، اور اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ماشاءاللہ پرہیزگار تھی، نمازی تھی، حافظہ تھی، اس وجہ سے اس کا حسن خاتمہ کیا ہوا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے فوت ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ یہ ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، گانے سن رہا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ اس کا جو یہ مرض ہے یہ لا علاج ہے، یہ فوت ہونے والا ہے۔ کہتے میں نے جا کے اس کو تلقین کی کہ بیٹا گانے نہ سن، قرآن سن۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ میں کون ہوں؟ حافظ قرآن ہوں، میں گانے بھی سنتا ہوں اور تلاوت بھی کرتا ہوں۔ زیادہ تر کیا کرتے ہو؟ زیادہ تر گانے سنتا ہوں۔ کہتے جب وہ شخص فوت ہوا
تو اس کے حلق سے گانوں کی آواز آ رہی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکے۔ یہ کھڑکی آواز کی وجہ سے کھولی ہے، آ رہی آواز؟ یہ عبداللہ کا ہے، خضر اپنا طلحہ وہ بٹن دیکھو بند تو نہیں اسپیکر کا۔ تیسرا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مریض تھا، یکدم اس کے مرض کے اندر شدت آ گئی، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے نرس کو کہا کہ اس کو ٹیکہ لگاؤ۔ اس نے ٹیکہ لگایا تو اس شخص نے نرس کو گندی گالی دی۔ اب دوسرا ٹیکہ لگانا تھا تو اس نے کہا کہ لگاؤ ٹیکہ، نرس نے کہا میں تو نہیں لگاتی، ایک گالی کھا چکی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود سے اس کو ٹیکہ لگایا دوسرا، اس نے مجھے بھی اس سے بڑھ کے گندی گالی دی اور اسی حال میں فوت ہو گئی۔ فالعیاذ باللہ۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ لوگوں کے اینڈ کس انداز سے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ اس کا تکیہ کلام تھا گالی دینا۔ آج بھی ہے نا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ، کوئی بولے یار یہ میں اس سے بات نہیں کرتا، یہ گالی دیتا ہے، تو دوسرا سمجھاتا ہے اس کو سمجھاتا ہے جو برا مان رہا ہے، یار چھوڑ اس کا تو تکیہ کلام ہے، اس کو سمجھا رہا ہے اس کو سمجھا کہ اپنا تکیہ کلام ٹھیک کرے۔ یعنی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پورا کا پورا الٹا ہے، اس کو سمجھا رہے جو برا مان رہا ہے، اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ تکیہ کلام تو نے کیوں بنایا اپنا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم جو کام زیادہ تر دنیا میں کرنا ہے انجام بھی وہی ہو رہا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ کا بیٹا بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ والد صاحب، امام البانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 20ویں صدی میں ان کا انتقال ہوا ہے، بہت زیادہ احادیث کی کتب پر انہوں نے کام کیا اللہ کی توفیق سے۔ ان کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ والد صاحب نیند میں کہہ رہے ہوتے تھے کہ وہ فلاں کتاب لانا، سنن ابو داؤد دو، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کہ وہ دن رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر کام کرنے والے، جرح و تعدیل کرنے والے، ان کی حالت کیا ہے کہ نیند کے اندر بھی وہ کتابوں کے ساتھ ہی لگے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن خاتمہ کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک اور غلط فہمی ہے، دور کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص سجدے میں فوت ہو گیا، ایک شخص قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فوت ہو گیا، ایک شخص مسجد میں فوت ہو گیا، ٹھیک ہے یہ بہت اچھے انشاءاللہ اینٹیگیٹرز ہیں کہ انشاءاللہ یہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں فوت ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں فوت ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ جو جہاد میں مار کے لڑتے، ان کو لقب کیا دیا گیا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، وہ کہاں پر فوت ہوئے؟ یہ تینوں شخصیات کہاں فوت ہوئی؟ بستر پر۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان کس عقیدے پہ فوت ہوا ہے، جگہ کوئی بھی ہے، بستر ہی کیوں نہ ہو۔ اصل چیز کیا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، وہ روزے رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، وہ اپنی زندگی 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارتا تھا یا نہیں گزارتا تھا۔ اصل چیز یہ ہے۔ ممکن ہے کہ کسی ادارے میں کام کرنے والا عیسائی ہو اور وہ مسجد کی صفائی کرتے ہوئے مسجد میں فوت ہو جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بشارت ہے اس کے۔ اصل چیز کیا ہے؟ عقیدہ انسان کا، کہ وہ کس عقیدے پہ فوت ہوگا۔ ایک اور واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک عربی عالم دین ہے، وہ اپنے ایک درس کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنا خود کا، کہ ہم شام میں تھے، عشاء کی نماز ہم نے سیریا، عشاء کی نماز ہم نے پڑھی تو ایک نوجوان کی چیخنے کی آواز آئی، قریب میں ٹرین کی پٹریاں گزرتی تھیں، تو وہ چیخا کہ ٹرین نے ایک نوجوان کو کچل دیا۔ پھر ہم لوگ بھاگم بھاگ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ٹرین گزر گئی ہے اور اس نوجوان کے دو حصے ہو گئے، آدھا دھڑ اس کا تڑپ رہا ہے اور سانس لے رہا ہے، زندہ تھا وہ۔ تو کسی نے اس کے کان میں جا کے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ایسا ہی ہے نا کہ جب آپ کسی کو قریب الموت دیکھیں تو آپ اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں کہ وہ بھی آپ کو دیکھ کے دہرائے۔ تو ورد کیا گیا لا الہ الا اللہ کا،
اور اس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور وہ فوت ہو گیا، اور اس کا جو دوسرا حصہ تڑپ رہا تھا وہ بھی اچانک سے ٹھنڈا ہو گیا، وہ بھی اچانک سے رک گیا، یا رہنے دیں اب ختم ہونے والا ٹائم. تو وہ بھی اچانک سے حصہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اس نوجوان نے، اور وہ فوت ہوا، اس کا دوسرا حصہ بھی تڑپنا بند ہو گیا. تو اچانک سے ایک شخص نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو عیسائی تھا، اس کے ہاتھ پہ سلیب کا نشان ہے. مکس آبادیاں ہوتی ہیں نا، اللہ اکبر کیا سین ہے. اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو کلمہ پڑھ کے فوت ہوا ہے، اب کیا کریں، اس کو دفنا دیں یا اس کے لوائقین کے حوالے کر دیں؟ تو وہ اس کو عیسائی اپنی جو بھی ان کی رسومات ہے اس کے مطابق اس کو دفن کرتے. اتنے میں اس کا کہیں سے والد آ گیا اور اس نے بتایا کہ یہ عیسائی بچہ ہے، میرا بچہ ہے، لیکن یہ قرآن سننا بہت پسند کرتا تھا. یہ ایئرپورٹ کان میں ڈالتا، میں کمرے میں جاتا، میں اس سے پوچھتا تو کیا سن رہا ہے، یہ مجھے ٹال دیتا، میں زبردستی سننے کی کوشش کرتا تو پتہ چلتا ہے کلام اللہ، اسلامی کتاب جو ہے، قرآن مجید جو ہے اس کو سن رہا ہے. اس کو قرآن سننے کا بڑا شوق. تو اس کو بتایا جاتا ہے اس نے ابھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، آخری اس کے جو الفاظ تھے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ تھے، اس کے بعد یہ فوت ہو گیا. تو تیرے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت کے اندر ہے. والد صاحب بھی اس موقع پر خود بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں. اب فوتگی ہوئی ہے، لاشا سامنے پڑا ہے، لیکن لوگ خوش ہیں کہ وہ بھی اچھی حالت میں فوت ہوا اور اس کے باپ بھی ایمان لے آئے. تو یہ جو حسن خاتمہ ہے نا، اسلام پر اچھی حالت کے اندر فوت ہونا ہے، یہ یقین جانے کہ انسان جو اللہ کی توفیق کے بعد جو وہ نیک اعمال دنیا کے اندر کر رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر یہ چیز اس کو حاصل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا، اے اللہ ہماری کام بہتر فرما دے، فی الامور کلیہا، جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، کام ہیں، ان معاملات کو اچھا کر دے، اچھے انداز سے ان کا اختتام کر دے. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اور ہمیں بچانا دنیا کی رسوائی سے، وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی دنیا میں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ خیر پر فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ کے سامنے حسن خاتمے کے حوالے سے کہ انسان کے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے اینڈ ہونے پر ہے کہ اس کا اینڈ کس چیز پر ہوا ہے. اس کا اینڈ اگر اچھی حالت میں ہوا ہے، نیک اعمال پر ہوا ہے، عقیدہ توحید پر ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اگر نہیں تو پھر یہ فکر والی بات ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں؟ دعا کریں ہمارے حسین بھائی جو یہاں کے مینجمنٹ کے بھائی ہیں ہمارے، ان کا بیٹا عباد الرحمن بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہے، 5 دن سے اس کا بخار نہیں اتر رہا. اسی طریقے سے میرا اپنا بھائی بھی بیمار ہے، رمضان سے ہی اس کی طبیعت بخار نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک اور چیز حالیہ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک انڈیا کی طرف سے، بھارت کی طرف سے ایک معاہدے کی عہد شکنی کی گئی ہے جس کو سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے. اکثر بھائیوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کیا معاہدہ ہے، بس سوشل میڈیا پہ کوئی بحث لگی ہوئی ہے. یہ معاہدہ یہ تھا کہ دریا، جو شمالی دریا ہوں گے اس کو انڈیا استعمال کرے گا، اور جو جنوبی دریا ہوں گے اس میں سے کچھ استعمال کرے گا، لیکن زیادہ تر اس پر حق جو ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا. 1960 میں ورلڈ بینک کی ثالثی کے اندر یہ معاہدہ طے پایا گیا تھا، اور اس پر عمل ہو رہا تھا مختلف صورتوں میں، جنگ ہوئی نہیں ہوئی، ہر صورت پہ اس پر عمل کیا جا رہا تھا. ابھی ایک ڈرامہ کشمیر کے اندر خود اپنے بندے مروا کر، اپنی عوام پر گولیاں چلا کر اس نے پاکستان پر یہ الزام لگایا کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر وہ اس عہد کو، یہ جو ایک ایگریمنٹ تھا، یہ جو معاہدہ تھا، اس کو توڑتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ یہ معاہدہ ختم، ہم پاکستان کا پانی روکیں گے. تو انشاءاللہ ہم سب اس عہد شکنی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے 65 کی جنگ تھی، آئندہ بھی کوئی جنگ ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھرپور انداز میں اگر انڈیا کی طرف سے کوئی ایسا گھنونا کام کیا گیا، پاکستان کی سالمیت پر کوئی آواز اٹھائی گئی، تو انشاءاللہ ہم بھرپور اپنی فوج کا ساتھ دیں گے اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو آنکھیں پاکستان کی افواج کا فیور کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، اور اپنا ہی دفاعی ہے، اس کے لیے سوچنے والی کوئی ان سے دوسری بات انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ جنگ نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن سے ملنے کی تمنا سے منع کیا ہے کہ تمنا نہ کرو، لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر پیچھے بھی نہ ہٹو.
تمنا نہ کرو جنگ کی، لیکن اگر جنگ ہو جائے تو پھر پیچھے بھی نہیں ہٹنا انشاءاللہ، پھر نہیں آ رہی انشاءاللہ۔ ہم تمنا نہیں کرتے کہ جنگ ہو، لیکن اگر جنگ ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اللهم انصر اخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كشمير وفي بورما وفي كل مكان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔